अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मई की 13 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की नई हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आइंदा हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह नदीम अंजुम पहले से ही अमेरिका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने जुमेरात को बताया कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 17 मई को अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो अमरीकी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान बाबर इफ्तिखार ने DGISI के दौरे अमेरिका की तस्दीक करते हुए कहा कि जनरल नदीम अंजुम की सरगर्मियों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं और इंटेलिजेंस लेवल पर ये मामलात मामूल का अमल है। पाकिस्तान की नई हुकूमत आने के बाद इन दौरों को इस्लामाबाद के वाशिंगटन से ताल्लुकात में बेहतरी की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुबसरीन का कहना है कि अमरीकी क़यादत की दावत पर पाकिस्तान के सियासी और अस्करी कायरीन का दौरा वाशिंगटन ताल्लुकात में बेहतरी की नवीद है। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा रियाज खोकर कहते हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की बिलावल भुट्टो को टेलीफोन के ज़रिए न्यूयॉर्क आने की दावत खुश आइंद बात है, लेकिन ये बाज़ाब्ता सरकारी दौरा नहीं है, बल्कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस चीफ का दौरा अमेरिका दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी की एक अच्छी कोशिश है, लेकिन बेहतर होता कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वाशिंगटन DC की दावत भी देते, जहां उनकी दीगर अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें हो जातीं। अमरीकी सेनेटर रैंड पॉल ने जुमेरात के रोज़ यूक्रेन के लिए $40 बिलियन इमदाद के एक पैकेज के लिए एक वोटिंग को ब्लॉक कर दिया और यूक्रेन को रूसी हमले से निमटने के लिए मज़ीद मदद जल्द पहुंचाने की अमरीकी कोशिश को सुस्त कर दिया। पॉल ने कहा कि हम अमरीकी मईशत को तबाह करके यूक्रेन को नहीं बचा सकते। सेनेट की एक मुत्तफ़िक़ा वोटिंग यूक्रेन की इमदाद की तरसील को तेज़ कर सकती थी। ताहम पॉल के इक़दाम ने वोटिंग को मज़ीद एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है, जब सेनेट मुतवक्की तौर पर बिल की मंजूरी देगी। यूक्रेन का कहना है कि रूसी कैदियों के बदले मारियापोल के अज़वेस्टाल स्टील प्लांट से 38 माजूर फौजियों की रिहाई के लिए गुफ्तो शुनीद जारी है। फेसबुक पर एक पोस्ट में नायब वज़ीर आज़म इरीना वेरेश्चुक ने मुज़ाकरात को बहुत मुश्किल करार दिया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के बारे में कुछ सियासतदानों, सहाफ़ियों और अवामी शख्सियात के तबसरों ने मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने लोगों से इस बारे में तबसरे न करने की दरख्वास्त की जिसका उन्हें इल्म न हो। अमेरिका ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दसियों हज़ारों यूक्रेनी बाशिंदों को, जिन्हें अक्सर मॉस्को के हमले के खिलाफ मुज़ाहमत शनाख्त किया जाता है, रूसी कंट्रोल के ज़ेर असर इलाक़ों में मुंतकिल कर रहा है। अमेरिका का बयान यूक्रेन की हुकूमत के उन इल्ज़ामात की हिमायत करता है जिनके अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12 लाख अफराद को रूस या रूस के ज़ेर कंट्रोल इलाक़े में भेज दिया गया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक यूक्रेन ने उन नाम नहाद फिल्ट्रेशन कैंपों की मजम्मत की है जिनमें मॉस्को ज़ेर हिरासत अफराद से पूछगछ करता है। बरतानिया की वजारत दिफा की तरफ से ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस अपडेट में बताया गया है कि यूक्रेन की अफवाज ने खार्कीव के शिमाल में कई कस्बों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा पोलैंड से यूक्रेनी मुहाजिरीन को कनाडा लाने के लिए 3 मखसूस परवाज़ें चलाने का इरादा रखता है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने बर्लिन के दौरे के दौरान रूस के साथ जंग के हवाले से जर्मनी के रद्द अमल की तारीफ करते हुए कहा कि बर्लिन कीव ताल्लुकात में तनाव के बाद जर्मनी ने अब एक अहम किरदार अदा किया है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन यूक्रेन की जंग के बारे में नेटो के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए हफ्ते के रोज़ जर्मनी जाएंगे।
سری نگر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ یا JFKLF نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کو غلط اور حقائق سے بعید قرار دیا ہے کہ اس کے سربراہ محمد یاسین ملک نے نئی دہلی کی خصوصی عدالت میں ان پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور انہیں جاری رکھنے کے لیے ملک اور بیرون ملک رقومات اکٹھا کرنے، ایک دہشت گرد تنظیم کا رکن ہونے اور ملک سے غداری کے الزامات کو تسلیم کیا ہے۔ 56 سالہ یاسین ملک گزشتہ 3 سال سے زائد عرصے سے دلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں اور ان کے خلاف مختلف الزامات کے تحت جموں و کشمیر اور نئی دہلی کی عام اور خصوصی عدالتوں میں کئی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے نئی دہلی میں قائم کردہ خصوصی عدالت نے حال ہی میں یاسین ملک اور 15 دوسرے ملزموں کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے الزام میں سن 2017 میں درج کیے گئے معاملے کے سلسلے میں فرد جرم عائد کرنے کے احکامات صادر کیے تھے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کے تحت درج کیے گئے اس مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ NIA کو بھارت میں دہشت گرد مخالف بنیادی ٹاسک فورس ہونے کی حیثیت سے ملک کے کسی بھی حصے میں پیش آنے والے مبینہ دہشت گرد واقعے کی از خود اور متعلقہ صوبائی اور وفاق کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ کی اجازت حاصل کیے بغیر تحقیقات اختیار کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ افغان صحافیوں کی یونین کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اس تنظیم نے 15 اگست سن 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد سے پریس کی آزادی سے متعلق 102 خلاف ورزیاں رجسٹر کی ہیں۔ افغان فری جرنلسٹ یونین کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حجت اللہ مجددی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس میں کابل ایئرپورٹ پر 2 افغان صحافیوں کی ہلاکتیں بھی شامل ہیں جو اگست سن 2021 میں انخلا کے عمل کے دوران ہلاک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کیسز میں سے اکثریت طالبان کے ہاتھوں افغان صحافیوں کی گرفتاری ہیں۔ ان میں سے کچھ کو چند گھنٹوں کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن کچھ کو 1 ہفتے یا 1 ماہ قید رکھا گیا۔ مجددی کا کہنا ہے کہ افغان میڈیا کو متعدد اقتصادی مسائل، ناتجربہ کار صحافیوں اور متعدد تفریحی پروگراموں پر پابندیوں کا سامنا ہے۔ یورپی یونین کے افغانستان کے لیے نمائندے تھامس نکلسن نے جمعرات کے روز کابل کے دورے اور طالبان حکومت کے کئی وزیروں سے بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس میں تمام طبقوں کی شمولیت سے ایک حکومت کے قیام پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اہم چیز یہ ہے کہ ہر بالغ افغان مرد اور عورت کو ملک کے مستقبل کے متعلق آواز اٹھانے کا حق حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم ان سے مذاکرات کو اہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد جاری رہے گی۔ یونما نے متعدد ٹویٹس میں کہا ہے کہ اس کی سربراہ ڈیبرا لیون نے طالبان لیڈروں سے ملاقاتوں میں خواتین کے بنیادی حقوق کے احترام اور لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول دوبارہ کھولنے پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو حکومت میں تمام طبقوں کی نمائندگی نہ ہونے اور کشیدگی میں اضافے پر تشویش ہے۔ ڈیبرا لیون کا کہنا تھا کہ یوناما لاکھوں افغان عوام کی حمایت کے لیے جو غربت کا شکار ہیں طالبان سے بات چیت جاری رکھے گا۔ اسی اثنا میں عالمی خوراک پروگرام نے کہا ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ افغان افراد خوراک کی عدم دستیابی کا شکار ہیں اور 1/3 سے زیادہ کو قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل گیبریسس نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ وہ جمعرات کے روز امریکہ کی قیادت میں ہونے والی ورچوئل کووڈ سربراہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس کے شریک میزبان بیلیز، جرمنی، انڈونیشیا اور سینیگال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر چند کے عالمی سطح پر کووڈ میں مبتلا ہونے اور اس سے اموات کے کم ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن یہ سوچنا غلط ہوگا کہ یہ وبا ختم ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ وبا اس وقت تک کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر جگہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ 70 سے زیادہ ملکوں میں در حقیقت کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ٹیسٹنگ کی شرح عالمی سطح پر کم ہو رہی ہے اور یوں وائرس کے ارتقائی عمل سے ہم بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں امراض کے نگراں ادارے کے مطابق ملک میں گزشتہ سال ریکارڈ 1,07,000 سے زائد افراد
نشہ آور ادویات کی زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ان اعداد و شمار پر غور کریں تو یہ ایسا ہے جیسے نشے کی زیادتی کے باعث ہر 5 منٹ میں ایک امریکی شہری کی ہلاکت واقع ہو رہی ہے۔ سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے نے ملک میں جاری سیاسی بے یقینی ختم کرنے اور معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے نئے وزیر اعظم وکرم سنگھے سنگھے کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ نئے وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، البتہ سری لنکا کی اپوزیشن جماعتوں اور مذہبی رہنماؤں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اپنی محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اور قذافی بابر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔